کرام کے بیانات، اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بات چل رہی ہے قیامت اور قیامت کے بعد میدان حشر کے اندر جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں اس کے متعلق۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان تمام مذہب کی کتابوں میں قیامت کا تذکرہ ملتا ہے، چاہے بعد کے حالات کے بارے میں کچھ بھی ہو، لیکن آج بھی جو ہے آسمانی کتابیں چاہے بدل چکی ہیں لیکن قیامت کا تذکرہ تو آج بھی اس کے اندر موجود ہے، اور سب سے زیادہ اس کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ جتنی تفصیل سے قیامت اور آخرت کے متعلق قرآن پاک نے بیان کیا ہے اتنی تفصیل اور کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ملتی، اس لیے کہ قرآن پاک نے اس کو نبأ عظیم کہا ہے۔ دیکھو، جب سے انسان کا وجود ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں بھیجا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، اس کو نکالا گیا۔ پھر اس کے بہکانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں اترنا پڑا۔ یہ خبر تھی، لیکن اس کو قرآن پاک نے بہت بڑی خبر نہیں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نوح کی نافرمانی کی بنیاد کے اوپر سیلاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی، لیکن اس کو بھی قرآن پاک نے بہت بڑی خبر نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی آزمائشیں ہوئی، بالآخر بہت بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ آگ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اس کی بھی خبر جو ہے دی گئی، لیکن اس کو بھی بہت بڑی خبر نہیں کہا۔ خبر ہے لیکن ایک تو خبر ہونا اور ایک بہت بڑی خبر ہونا۔ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو پلٹ دیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، یہ بھی خبر تھی، لیکن اس کو بھی قرآن پاک نے بڑی خبر نہیں کہا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر آپ کو ایک وقت کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کو بھی خبر کہا لیکن بڑی خبر نہیں کہا۔ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، حنین کی لڑائی ہوئی، مکہ فتح ہوا، یہ بھی خبر تھی، لیکن اس کو بھی قرآن پاک نے بہت بڑی خبر نہیں کہا۔ لیکن جب قیامت کا تذکرہ آیا تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ یہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر، پھر اس کے ساتھ عظیم لگایا اور زیادہ بڑی بن گئی۔ تو قیامت کا تذکرہ جب آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا کہا؟ بہت بڑی خبر کے بارے اس کی خبر دی گئی۔ اتنی بڑی جو ہے بیانات صورت ہوگی قیامت کی کہ اللہ حفاظت کرے۔ اور ایک انسان کو خدا کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور آخرت کے بارے میں اس کے دل میں فکر ہو، خوف ہو۔ یہی دو چیزیں انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہم جو جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، نامہ اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، لیکن اس کو ہم جانتے ہیں، لیکن جاننے کے بعد اس کا دھیان دل میں نہیں ہوتا۔ لیکن ضروری تو کیا ہے؟ جاننے کے ساتھ دل میں ہر وقت اس کا دھیان ہو، ایسا دھیان ہو کہ یوں آدمی سمجھے کہ میں 24 گھنٹے جہاں بھی کہیں ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ
معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ دھیان ہو، اور دوسری بات یہ دھیان ہو کہ جو ہے مجھے مرنے کے بعد ایک دن بالآخر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب مجھے چکانا ہے۔ یہ دو چیزوں کا دھیان ہوگا تو آدمی جو ہے کیسا ہی اس کو لذت والا گناہ سامنے آئے گا لیکن وہ گناہ کرنے سے بچے گا۔ اور اللہ کا دھیان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک باپ بیٹے جو ہے ساتھ میں جا رہے تھے، بیٹا چھوٹا تھا اور باپ تو ظاہر ہے کہ بیٹے سے بڑا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ایک باغ نظر آیا جس کے اندر بہت سارے پھل فروٹ لگے ہوئے تھے، انگور بھی تھے، سیب بھی تھا اور اسی طریقے سے انار بھی تھا، یہ سارے تھے۔ تو باپ نے بیٹے کو باغ کے دروازے پر کھڑا کیا اور بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا کوئی آوے تو ایک دم فوراً مجھے آواز دینا، میں نکل جاؤں گا۔ چنانچہ باپ اندر گیا، ابھی تو کوئی پھول توڑنے نہیں پایا تھا کہ بیٹے نے چیخنا شروع کیا، یا ابی اراد احدن، یا ابی اراد احدن، اے باپ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو باپ فوراً دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ باپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کہا کہ بیٹا یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں، تو کیسے چیختا ہے کوئی جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے دھیان۔ یہ دھیان آدمی کو جب ہوگا، ارے کوئی غلط کام آدمی جو ہے جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا ہو، سٹا کھیلتا ہو، یا اسی طریقے سے لاک ڈاؤن ہو یا کرفیو اور باہر جب پولیس کھڑی ہو، فوج کھڑی ہو، تو کوئی آدمی نکلے گا؟ کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے بھائی مجھے دیکھے گا، مجھے پکڑ لے گا، مار پیٹ کرے گا اور پھر سزا ہوگی، کیس ہوگا، اس سے ڈر کر آدمی نکلتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پولیس یا فوج کا آدمی دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں یہ دھیان نہیں رہتا، ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن دھیان نہیں، دھیان نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا نہیں، گناہوں سے آدمی بچتا نہیں۔ اور پھر جو ہر غلط کام کا چوری کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں دھیان نہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر اللہ کا خوف نہیں، یا پھر جو آخرت کا خوف نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے۔ تو ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بڑے سے بڑے گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور اگر آدمی کو دھیان ہوتا ہے تو پھر خوف ہوتا ہے آخرت کا، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اصفہان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام محمد سلطان شاہ تھا، ملک سلطان شاہ۔ دیکھو پہلے زمانے کے بادشاہ جو تھے چاہے کیسے بھی تھے فاسق و فاجر، لیکن آج کے نیک لوگوں سے بھی اچھے تھے، اس لیے کہ وہ جو ہے معمولی یاد دلانے سے فوراً ڈر جاتے تھے، ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا تھا۔ تو آج کے زمانے سے نیک لوگوں سے بھی وہ اچھے ہوتے تھے، اگرچہ آج کے زمانے کا اس زمانے کا ولی ہی ہے، لیکن اس زمانے کے مقابلے میں بہرحال وہ اچھے ہوتے تھے۔ ایسے بادشاہوں کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جس کو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ کا ملک شاہ جو تھا، محمد ملک شاہ، یہ اصفہان کے علاقے کا بادشاہ تھا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک علاقہ ہے جہاں سے دجال نکلنے والا ہے، تو اس علاقے کا وہ بادشاہ تھا۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو شوق ہوتا تھا کہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں یا ہفتے میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ محمد ملک شاہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر شکار کرنے کے لیے نکلا۔ چنانچہ جو ہے جنگل میں پہنچے تو بادشاہ کو شکار کا اتنا شوق ہے کہ وہاں پر کوئی شکار نظر نہیں آیا، تو اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ وہ لشکر سے الگ ہو گئے اور لشکر پیچھے رہ گیا۔ اب جو ہے بہت شام کا وقت ہو گیا، لشکر کے پاس کھانا نہیں تھا، تو انہوں نے کھانے کے انتظام کے لیے کیا کہ وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا جھونپڑا بنا ہوا تھا، وہاں پر اس لشکریوں نے دیکھا کہ ایک موٹی تازی گائے جو ہے کھڑی ہے۔ اب یہ گائے ایسی تھی جو دودھ دیتی تھی اور اسی دودھ کے اوپر اس بڑھیا کے 2-3 بچے تھے وہ پلتے تھے، یہ ان کا کھانا کھا کے گزارا تھا۔ ان فوجیوں نے جو اس گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیا اور مزے سے کباب شباب بنا کر جو ہے کھانے لگے۔
اب لشکری تھے، وہ بڑھیا بیچارے اکیلے کیا کرتے، چنانچہ جو ہے اس نے لشکری سے کہا، فوج سے کہا کہ بھائی تم نے میری گائے کو کھا لیا ہے، میرے گزارے کا یہ چیز ہے، اور تم نے جو ہے اس کو کھا لیا، ذبح کر دیا، میرا گزارا کیا ہوگا؟ لیکن لشکری جو ہوتے ہیں وہ اپنے نشے میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک قانونی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے ڈراتے ہیں، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ رات کا وقت ہو گیا، بادشاہ ابھی تک لوٹا نہیں، دیر گئے، رات میں لوٹا اور بڑھیا سو گئی تھی۔ اب صبح جب اس نے دیکھا، اس کو خبر ملی کہ بادشاہ آ گیا ہے، تو اس نے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن لشکریوں نے ملنے نہیں دیا کہ ہماری شکایت کرے گی، پھر ہمارے خیمے میں جائے گی۔ چنانچہ کسی آدمی نے کہا کہ تو یہاں پر کچھ مت کر۔ اب اصفہان میں جاتے ہوئے درمیان میں ایک بہت بڑی ندی پڑتی تھی، اس کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا، یہی ایک پل تھا، باقی اس ندی کے اوپر کوئی دوسرا پل تھا ہی نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ تو یہاں کچھ مت کر، اس پل کے پر جا کر کھڑی ہو، بادشاہ وہیں سے گزرے گا، وہاں اپنی شکایت کر لینا۔ بادشاہ جو ہے وہیں سے گزرے گا اور اس کے سامنے تذکرہ کر دینا۔ دیکھو، قیامت اور پرسرات کا خوف ایسی چیز ہے کہ بادشاہوں کو بھی لرزا دیتی تھی وہ، آج کے بادشاہ نہیں اس زمانے میں، ورنہ آج کے مسلم بادشاہ تو بس عیش عیاشوں میں پڑے ہوئے اور دشمن کی گود میں بیٹھ کر اپنی کرسی کو سنبھالتے ہیں، کوئی کو ریت کی اور کوئی جو آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ چنانچہ اس بڑھیا کو سمجھ میں آ گیا، وہ بڑھیا جو ہے چلنے لگ گئی، فوج سے پہلے اس پل کے اوپر پہنچ گئی۔ اب بادشاہ کی سواری چلی تو بادشاہ کی سواری آگے تھی، پیچھے لشکری تھی۔ وہ بڑھیا جب پل پر جا کر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری تو پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اس بڑھیا نے جو بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ لشکریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ معمولی قسم کی بڑھیا، اور اس نے بادشاہ کو روک لیا، لیکن کچھ کہہ تو نہیں سکتے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے ایک ہی بات کہی، اس پل پر میرا فیض مجھے انصاف دیتا ہے یا پل صراط پر دے گا؟ یہ جملہ تھا، معمولی یہ بات نہیں ہے، پل صراط کا معاملہ معمولی چیز نہیں ہے دوستو، وہ کیسی چیز ہے وہ تو بعد میں روایت سناؤں گا۔ تو پل سے تو اس بادشاہ کو کیا کہا، اس پل پر انصاف کر دیتا ہے یا پھر پل صراط کے اوپر انصاف کرے گا؟ بادشاہ لرز گیا، اس کا چہرہ پھکا پڑ گیا، وہ گھوڑے سے اتر گیا اور جو ہے اس بڑھیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، خدا کے واسطے اماں جان اسی پل پر فیصلہ لے لو، اس پل پر فیصلہ جو میری ہمت نہیں ہے وہاں پر انصاف ہو۔ جب یہ بات کہی تو بادشاہ نے، اس عورت نے اپنی پوری روایت سنائی، اپنا جو سارا معاملہ سنا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، اور ایک گائے کے بجائے اس کو 70 گائیاں دے دی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بہت سارا مال بھی دے دیا۔ تو دیکھو، ایک ہی جملہ تھا، لیکن اس جملے نے بادشاہ کے دل کو دہلا دیا، اس کے دل کو جو ہے ہلا دیا، اور بادشاہ لڑک گیا، پھکا پڑ گیا۔ کیوں؟ چاہے وہ بادشاہ تھا، لیکن اس کے دل میں آخرت کا دھیان تھا کہ وہاں پل صراط کے اوپر تو فیصلہ کیسے ہوگا، وہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہاں ایک گائے کا مسئلہ ہے، لیکن اس گائے کی وجہ سے مجھے وہاں پر کیسی سزائیں ملے گی، اللہ انصاف پر آ گیا تو جو میرا معاملہ بگڑ جائے گا۔ چنانچہ وہیں پر معاملہ صاف کر دیا اور اوپر سے معافی بھی مانگی۔ تو دوستوں، قیامت کا منظر ایک ایسا منظر ہے، انسان کے اندر بہت ساری شہوتیں ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، اور اس تمناؤں کو، خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، ناجائز طور پر بھی خواہشات کو جو ہے پورا کرتے ہیں۔ لیکن جو نیک دل انسان ہوتا ہے، جس کو اللہ کا خوف اور آخرت کا دھیان اور فکر ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے اپنے خواہشات کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے آخرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ چنانچہ جو ہے آخرت کی سزا کیسی سزا ہے، اس کا دھیان بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ مکران کے علاقے کا ایک بادشاہ تھا، شیخ حمید الدین، بعد میں شیخ بنا، لیکن اس کو شیخ حمید الدین سے یاد کرتے ہیں کتابوں میں۔ اس کا جو ہے ایک محل اس نے الگ تھلگ بنایا تھا، جو بڑا عالیشان محل تھا، اس کے اندر آرام دہ
کرسیاں آرام دہ جو ہے پلنگ وغیرہ تھے۔ اس محل کی حفاظت کے لیے، اس کے اندر انتظام کرنے کے لیے اس نے ایک عورت کو متعین کیا تھا جس کا نام زینت تھا۔ اس عورت کا نام زینت تھا، وہ اس محل کی خادمہ تھی، نوکرانی تھی۔ چنانچہ جو وہ روزانہ بادشاہ کے آنے سے پہلے بستر کا تیاری کر لیتی تھی، بادشاہ اس کے بعد آرام کرتا تھا، پھر اس کے بعد چلا جاتا تھا۔ ایک دن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس عورت نے جو ہے بادشاہ، اس خادمہ نے بادشاہ کا بستر تیار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کا جو ہے بستر تو کیسا ہوگا، کتنا نرم اور کتنا عالیشان ہوگا۔ چنانچہ اس نے اس کو تیار کرنے کے بعد اس کو کچھ اچھا لگا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر لیٹ گئی۔ لیٹتے لیٹتے اس کی آنکھ لگ گئی، لیٹتے لیٹتے اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ اتنے میں بادشاہ آ گیا اور وہ سوئی ہوئی تھی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی گستاخی کی کہ ایک نوکرانی اور خادمہ ہو کر میرے بستر پر سو گئی۔ اس کو اٹھایا اور فوجی کو حکم دیا کہ اس کو 100 کولے لگاؤ۔ اب کولے کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور جب ننگے بدن پر لگتے تھے تو آدمی چیخ پڑتا ہے، ہاتھی بھی چیخ پڑے، ایسا وہ کوڑا ہو جاتا۔ تو 100 کولے لگانے کا حکم دیا کہ اس کو 100 کولے لگاؤ۔ چنانچہ کولے لگانا شروع کیے۔ جیسے جیسے کولے لگتے تھے تو وہ خادمہ بجائے رونے اور چیخنے کے ہنستی جاتی تھی۔ تو کچھ کولے لگے اور یہ ہنستی رہی تو بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ بھائی ٹھہر جا، اور خادمہ سے کہا کہ تجھے کولے لگتے ہیں تو کیوں ہنس کیوں رہی ہے؟ تو اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس بات پر ہنس رہی ہوں اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر اس نرم بستر کے اوپر میں سو گئی تو مجھے کولے لگنے شروع ہو گئے۔ جو زندگی بھر نرم بستروں پر سوتا رہا ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ دل کی گہرائی سے بات نکلی تھی۔ بادشاہ چونک پڑا اور اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا، تاج سر سے اتار دیا اور سیدھا لاہور کا سفر کیا۔ لاہور میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے شیخ رہتے تھے جو غالباً اس بادشاہ کے نانا بھی تھے۔ ان کی صحبت میں جا کر جو ہے خوب جو ہے بیعت وغیرہ کی اور خوب جو عبادت و بندگی کی، یہاں تک کہ وہ اپنے زمانے کا شیخ بن گیا اور اس کو شیخ حمید الدین کہنے لگے۔ بادشاہ حمید الدین کے بجائے کیا اس کو شیخ حمید الدین سے پکارے؟ تو دیکھو ایک جملے نے کایا پلٹ دی اور ولایت کے درجے پر پہنچ گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کے بارے میں فکر ہوگا کہ ایک دن مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب چکانا ہے۔ یہ بات ہوگی تب جا کر جو ہے انسان جو ہے اپنے حالت کو سدھار سکتا ہے۔ حضرت بہرال رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولی گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں۔ واقعہ مشہور ہے، غالباً حضرت نے فضائل اعمال کے اندر اس واقعہ کو لکھا ہے اور کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ بہلول ڈالا جا رہے تھے۔ لوگ ان کو پاگل کہتے تھے اس لیے کہ وہ رہتے اس طریقے سے، لیکن بڑے جو اللہ والے اور بڑے عقل مند تھے بہلول۔ بچے جو اخروٹوں سے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ بہت غمگین اور اداس ہو کر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت بہلول کھڑے ہو گئے اور ان کو یہ محسوس کیا کہ شاید اس بچے کے پاس کچھ کھیلنے کے لیے نہیں، اس وجہ سے غمگین بیٹھا ہے۔ دیکھو پہلے زمانے میں ماں باپ جو ہے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ بیٹا یہ زندگی نہیں بلکہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، جو زندگی شروع ہوگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی کی شروعات تو ہے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں پر ایسے ایسے حالات بچوں کو بتاتے تھے۔ تو بچپن ہی سے بچوں کے اندر اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ آخرت کا فکر اور آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آج تو جو ہمارے بچے کتنی غلط راہوں پر جا رہے ہیں، باپ کو اس کو موبائل دیتا ہے، لے بیٹھ، اور باپ کے سامنے اولاد اندر جو ہے بٹن دبا کر کیسی چیزیں جو ہے باپ اس کو کوئی اف بھی نہیں کہتا ہے۔ تربیت کرنے کے تو کجا، لیکن اوپر سے بچوں کو آج کے ماں باپ بگاڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے رہتے ہیں۔ اب یہ بچے کیا اس کو سمجھیں گے؟
اب ان کو بٹن دباتے دباتے کوئی کھیل آ گیا، کوئی ننگا کھیل آ گیا، کیسا کھیل آ گیا، اس کو دیکھتے رہے۔ ہماری زندگی بھی کر رہی ہے، بچوں کو تو اس کی تمیز نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو بھی اس کی فکر نہیں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہو۔ تو آج جو ہے رات کی تنہائیوں میں بستروں میں رول کر اور اسی طریقے سے باتھ روموں میں بچے اور بچیاں جو ہے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، غلط جگہ پر باتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کو اس کا کوئی فکر نہیں۔ اور چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی چیز اٹھا کے جو الو کرتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہو بچے کو کتنی سمجھ آ گئی، وہ بگڑ رہا ہے، غلط جگہ پر تھا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں بچہ کے اٹھتے ہی یعنی اس کی سمجھ بوجھ آتے ہی مائیوں کی فکر کرتی تھی، باپ بھی اس کا فکر کرتا ہے، اور ماں باپ کی فکروں کی بنیاد کے اوپر بچپن ہی سے ان بچوں کے اندر نیک طینت اور نیک طبیعت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ بہرالجالد ایک بچے کو غمگین دیکھا، اداس دیکھا، دوسرے بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ بیٹھا ہوا غم کے اندر بیٹھا ہوا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ بیٹا یہاں کیوں اداس بیٹھا ہوا ہے، تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلو۔ تو اس بچے نے اس ولی کو کیا جواب دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم دنیا میں بیکاری پیدا کیے گئے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ ایک بچہ ایک ولی کو یہ آیت سنا رہا ہے۔ حضرت بہلول ایک دم چونک گئے، کتنی چھوٹی سی عمر کے اندر یہ حال، آخرت کا اتنا فکر اور اتنا خوف۔ چنانچہ بچے کو اور آگے بڑھایا حضرت بہلول نے، کہا کہ بیٹا ابھی تو تم بچے چھوٹے ہو، نادان ہو، نابالغ ہو، ابھی تو تمہارا کوئی گناہ بھی لکھا نہیں جاتا، اور تم ابھی سے اتنی فکر میں پڑے ہوئے ہو کہ جو ہے تمہیں آخرت کا اتنا خوف اور اتنا ڈر اور اتنا فکر ہو گیا۔ تو بچے نے پھر الٹا جواب دیا، بہلول چپ رہیے، میں اپنی امی کو دیکھتا ہوں کہ میری امی جب چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، تب جا کر وہ آگ اچھی طریقے سے سلگتی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکانے کے لیے پہلے ہم جیسے چھوٹے بچوں کو ڈالے پھر بڑوں کو ڈالے گا، اس خوف کی وجہ سے میں غمگین بیٹھا ہوں۔ تو چھوٹے بچوں کے اندر یہ فکر ہوتی تھی۔ دوستو یہ فکر اپنے آپ پیدا نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی تربیت سے ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر تربیت کرتے ہیں تو بچہ بہت کچھ بن جاتا ہے، ماں باپ بے فکر ہو جاتے ہیں تو بچہ بہت کچھ بگڑ جاتا ہے۔ آج اولاد کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار اور ہر زمانے میں دار و مدار ماں باپ کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس بچے نے جو ہے یہ جواب دیا، تو اس کی وجہ سے بہلول دانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بہلول تجھ سے زیادہ تو عقل مند یہ بچہ ہے۔ تو دوستو فکر آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کا تصور اور دھیان یہ انسان کو صحیح راستے پر لاتا ہے۔ انسان بہت کچھ علم پڑھ لے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لے، لیکن علم کا استحضار نہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور مجھے یہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کا استحضار نہ ہو تو عالم بننے کے بعد وہ عالم نہیں رہتا ہے، اس کے اندر علم کی بو بھی باقی نہیں رہتی ہے، وہ اپنی لائن کو غلط اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنے تمام جو ہے اعمال کے بارے میں ہمیں وہاں پر جو ہے جواب دینا ہے۔ یہ بات دھیان میں ہوتی ہے تو انسان جو پھر غلط راہوں پر جانے سے رک جاتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہو بھی گیا، انسان ہے، انسان سے گناہ نہیں ہوگا تو کسی ہوگا، فرشتے سے ہوگا؟ نہیں، فرشتے تو معصوم محض ہے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ فوراً جو ہے اپنے آخرت کو دھیان میں لے کر اپنے گناہ کے اوپر توبہ استغفار کرے گا، خدا کے سامنے روئے گا اور گر گرائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے دوستو جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس خدا کے سامنے میری پیشی ہونی ہے اور اس پیشی کے وقت میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ بات دھیان میں ہوگی تب جا کر انسان صحیح راستے پر آئے گا۔ اب جو ہے آخرت کے بارے میں ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف کتنا فکر رکھتے تھے، اس کو جو ہے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت ان کا وعدہ ہے، یعنی تمام لوگوں کے وہاں پر جمع ہونے کا وعدہ ہے، اور وہ قیامت کیسی ہے؟ بڑی مصیبت والی اور بڑی کڑوی جو ہے وہ قیامت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام
علماء نے اس کی دن کی تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ کے بعد اتنی بڑی شخصیت تاریخ میں نظر نہیں آتی ہے، بڑے متقی و پرہیزگار تھے، کروڑوں پتی بھی تھے، لیکن ان کا مال ان کے اوپر اثر نہیں کرتا تھا۔ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے تھے، فجر کے تک نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے اور پڑھتے پڑھتے یہ آیت آئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ وعدہ، اس کے اوپر رونا شروع کیا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان کو روتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا، گھر جا کر سو کر پھر تہجد پڑھنے کے لیے آیا تو امام صاحب یہی آیت پڑھ کر رو رہے تھے، گویا پوری رات اس ایک آیت کو روتے روتے گزار دی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ قیامت کیسی مصیبت والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جو حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی اپنے سایہ عاطفت میں لے اور ہمارے جو گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف، اتنا ہمیں خوف عطا فرمائے کہ جس ہم گناہوں سے رک جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔